بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمایا تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جو تعلیم سب سے پہلے دی گئی وہ آخرت کے یقین کی تعلیم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا اور اس کے بعد ہمارے اوپر اعمال نازل فرمائے، احکام نازل فرمائے۔ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایمان مضبوط نہ کیا ہوتا اور احکام نازل فرما دیتے تو شاید لوگ عمل کے اوپر نہ آتے۔ آگے فرماتی ہیں قیامت سے متعلق جو آیات ہیں وہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئیں جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر میں چھوٹی بچی تھی اور کھیلا کودا کرتی تھی، اور احکام سے متعلق آیات جو سورہ بقرہ اور سورہ انفال کے اندر ہیں وہ آیات مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئیں جس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر انسان اعمال پر کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے اندر سے آخرت کا یقین نکلا ہوا ہے، اس لیے ہمارے سامنے احکام آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم احکام کے اوپر عمل کرنے والے نہیں بن پاتے۔ کیوں؟ ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہمارے اعمال یہی بتلاتے ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا تھا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور یہ بتلایا کہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کے اندر تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے لیے تو یہی زندگی، بس ایک ہی زندگی ہے، نموت ونحیا، یہی ہم مرتے ہیں یہی زندہ ہوتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم زبان سے یہ بات نہیں کہتے، زبان پر ہمارے یہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ ہمارا عمل یہ بتلاتا ہے کہ نہیں، ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے اور اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ جس دن زبان سے نکل گئے اس دن تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے اندر کے اس ایمان اور اس یقین کو بنانا۔ جب تک یہ ایمان اور یقین نہیں بنے گا تب تک انسان اعمال کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بہت مختصر آیات کے اندر نازل فرمائے ہیں۔ فقہا نے تقریباً 500 آیتیں بتلائی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی پورا قرآن تذکیر سے، وعظ سے اور پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سے بھرا ہوا ہے جس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات کو برائے واقعات نہیں بیان فرمایا بلکہ واقعات کو اس لیے بیان فرمایا ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور روایات کے اندر بھی احکام کے لیے
تقریباً 3000 سے 4000 روایتیں ہیں جن سے احکام مستنبط ہیں، اعمال مستنبط ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خوب ترغیب دی ہے اور لوگوں کو خوب بتلایا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایمان ویسے ہی تھا، ان کی نظر ہمیشہ آخرت کے اوپر ہوا کرتی تھی۔ دنیا کی کوئی چیز ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر پاتی تھی۔ مدینے کے اندر قحط پڑا اور باہر سے غلہ آیا، مدینے کے باہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے منگایا تھا تاکہ یہاں کے فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ مدینہ کے جو یہودی تاجر تھے ان کو معلوم ہو گیا، وہ پہنچ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کم ہم سے دوگنا دام لے لیجیے، ہم کو فروخت کر دیجیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کسی نے کہا 3 گنا دام لے لیجیے، ہمیں فروخت کر دیجیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اب سارے تاجر تو وہاں موجود ہیں، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی قیمت کون دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر بویا گیا، اس کے اندر 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، تو ایک دانے نے 700 دانے پیدا کیے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو چاہے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے، نہیں 700 گنا سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آیت تلاوت کی، واللہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا دیں گے، مجھے تو اس کا 10 گنا مل رہا ہے کسی کے اندر ہمت تو اس سے زیادہ دے کر دکھائے۔ کہاں نظر تھی؟ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی نہ دیتے، کیونکہ ان کی نظر آخرت پر تھی، دنیا کے مال پر نہیں تھی۔ کیوں؟ آخرت کا یقین تھا، لہذا دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقراء صحابہ کی، کہ یا رسول اللہ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، دوسرے اعمال ہم بھی کرتے ہیں، اور ہمارے جو رئیس مالدار ساتھی ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہمیں اس کی توفیق نہیں، ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک عمل بتلا دے رہا ہوں، اس عمل کو کر لو تو تم ان کے برابر پہنچ جاؤ گے، سوائے اس کے جو تمہاری طرح عمل کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیحات سکھلا دی کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ خوشی خوشی واپس ہو گئے، مال لینے نہیں آئے تھے، آخرت کا ثواب لینے آئے تھے، نظر ان کے ثواب پر تھی، ان کے مال پر نہیں تھی۔ آخرت کا ثواب کا عمل مل گیا، خوشی خوشی واپس ہو گئے۔ مالدار صحابہ بھی تو صحابہ تھے، بہت خوش نظر آ رہے ہیں لوگ، کیا ہوا، دھیرے دھیرے ان کو بھی پتہ لگ گیا، چھپنے والی چیز تو تھی نہیں، انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد پھر چلے آئے، یا رسول اللہ اب پھر ہم برابر ہو گئے، پھر ان کے پاس مال کی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، مال اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کرے، لہذا اللہ نے ان کے اوپر فضل فرمایا ہے، اس کے اندر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہر ایک کی نظر آخرت کے ثواب کے اوپر تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت اسی انداز میں کی تھی۔ روایت بار بار فضائل اعمال کے اندر ہم نے سنا ہے، ایک غزوے کے ختم کے اوپر مال غنیمت لوگ آپس میں بیچنے لگے، خریدنے لگے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا فائدہ ہوا، ایک بڑی رقم بتلائی کہ اتنا فائدہ ہوا آج کی تجارت کے اندر۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی نظر دنیا کی طرف ہے، فوراً کہا فرض نماز کے بعد 2 رکعت کا پڑھ لینا، اس دنیا و اس نفع سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی نظر ہمیشہ آخرت کے اوپر ہونا چاہیے، اور ان کی نظر آخرت کے اوپر تھی، آخرت کا یقین دل کے اندر تھا۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر چلے آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا لے کے چلے آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا انتظام کر دیا۔ کیا چیز تھی؟ سب کے پیچھے ایک نیت تھی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ان سب کا ثواب آخرت میں مجھے ملے گا۔ جب آدمی کا یقین آخرت کے اوپر ہوگا تو دنیا کی چیزوں کی طرف وہ مائل نہیں ہوگا، اور دنیا کی چیزوں سے آخرت کو کمانے کی فکر کرے گا۔ ہم اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا ہمارا یقین بھی آخرت کے اوپر ایسا ہی ہے کہ جب ہماری دنیا اور آخرت ٹکراتی ہے تو ہماری نظر آخرت کے اوپر کو ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں؟ جب تجارت کے اندر لوگ غلط راستوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے کہ یہ تو نہیں نکلتا کہ لوگ تو ایسا ہی کر رہے ہیں۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا، پھر آج عرض کر دوں، تجارت غیروں کے لیے دنیا ہے اور ایمان والے کے لیے دین ہے۔ نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی ہے۔ دوسری طرح پڑھے گا، اس نماز کا ثواب نہیں ملے گا، نماز ادا نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجر کے لیے فضیلت بیان فرمائی، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا التجار هم الفجار، تاجر سب کے سب فاسق و فاجر ہیں، الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس کا جس کے اندر اللہ کا تقوی ہو، نیکی کرے اور سچ بولے۔ ہمارے لیے تجارت دین ہے۔ ہم اس لیے نہیں کماتے کہ اگر نہیں کمائیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، ہم اس لیے کماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم تجارت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کے بعد جتنا مقدر میں رکھا ہوگا وہ مل کر رہے گا، چاہے آدمی صحیح راستے پر جائے چاہے غلط راستے پر جائے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کے دل کے اندر غلط راستے کی بھی کا الہام کر دیا ہے اور صحیح راستے کا بھی الہام کر دیا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے سکھلا دیے ہیں، دونوں راستے بتلا دیے ہیں۔ آدمی جو چاہے راستہ اختیار کرے، جو راستہ اختیار کرے گا آخرت میں اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ مولوی صاحب بھی فگر کا کام کرتے تھے، امام صاحب بھی فگر کا کام کرتے تھے، وہاں وہ عذر نہیں چلے گا۔ وہاں ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عالم یہ ہوگا کہ بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا اور باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ آدمی اپنی خلاصی کے لیے پوری دنیا کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہوگا۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یود المجرم لیفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، جب مجرم پکڑا جائے گا تو اس کے دل کی تمنا ہوگی میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، بیوی کو ڈال دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، بھائی کو ڈال دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، پورا خاندان جہنم میں جائے، بدلے میں مجھے چھوڑ دیا جائے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، ساری کائنات جہنم میں جاتی ہے، جائے میں مت جاؤں۔ وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اس آخرت کا یقین یہ اس امت کی اور اسلام کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے دلوں سے یہ چیز نکل گئی، لہذا اس چیز کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ علماء، صلحاء، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ متاع اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی، کہیں اور نہیں ملتی۔ جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا ویسا ذہن بنے گا، مالداروں کے بیچ میں بیٹھے گا مال کی محبت آئے گی، اللہ والوں کے بیچ میں بیٹھے گا اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی۔
لہذا ایسی مجلس کا اہتمام کیا جائے، ایسی جگہوں پر جانے کا اہتمام رکھا جائے جہاں دین کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں آخرت کا تذکرہ ہو۔ خلیفہ ہارون رشید نے چند واعظوں کو متعین کر رکھا تھا کہ روزانہ مجھے تھوڑی دور کے لیے آخرت کی یاد دلاتے رہا کرو، کہیں میرے اوپر اس دنیا داری کے چکر میں دنیا کا غلبہ نہ ہو جائے۔ ایسی مجلسوں کا روزانہ کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے اہتمام ہونا چاہیے، وقت کچھ اس کے لیے فارغ کیا جائے تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو اور آخرت کا یقین ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے۔ اللہ والوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔